في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ پچھلی آیات مبارکہ میں آپ نے پہلے تو مسئلہ پڑھا تھا کہ اللہ نے قصاص لازم فرمایا اپنے بندوں پر کہ کوئی شخص اگر عمدن کسی کو قتل کرے تو اس سے قصاص لیا جائے، یعنی وہ بدلے میں قتل ہوگا، چاہے حر ہے، عبد ہے، مرد ہے، عورت ہے، بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی. اگر کوئی آدمی قتل خطا کرے، یعنی عمدن تو قتل نہیں کیا لیکن قتل اس کے ہاتھوں سے ہو گیا، تو وہ دیت ہے، اور دیت جو ہے 10,000 دینار، 1,000 دینار یا 10,000 درہم یا 100 اونٹ، اور اس کی قیمت جو ہے اس میں رد و بدل ہوتا رہے گا، کبھی مہنگے ہو گئے، کبھی سستے ہو گئے. اور ساتھ یہ مسئلہ بھی بتلا دیا تھا کہ اگر کسی نے قتل کیا اور مقتول کے وارثوں میں سے کسی ایک وارث نے کہا کہ میں قصاص کا بدلہ لینا نہیں چاہتا، میں دیت لینا چاہتا ہوں، تو اب اس آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت لی جائے گی. کہ ایک نے جو معاف کر دیا ہے تو اب اس کا حصہ کوئی علیحدہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ 3 آدمیوں کے لیے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور کچھ حصہ اس کا کاٹ کے زندہ چھوڑ دیا جائے، یہ تو ناممکن ہے. تو اس لیے پھر یہ ہے کہ اس سے دیت لی جائے. اس مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ اس کے بعد جو اب آیا، اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ جب موت قریب آنے لگے تو وہ وصیت کریں اپنے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. اگر انہوں نے کچھ مال چھوڑا ہے، غریب ہے تو اس نے کس چیز میں وصیت کرنی، لیکن یہ پہلے وصیت کرنے کا حکم جو ہے وہ فرض تھا. جب اللہ نے میراث کا قانون نازل فرما دیا، سب کے حصے مقرر کر دیے، تو اب والدین یا رشتہ داروں کے لیے وصیت فرض تو نہ رہی، لیکن اگر کیا جائے تو بہتر ہوگا. ہاں، وہ لوگ جو تیرے مرنے کے بعد تیرے وارث نہیں بنیں گے، ان کے لیے وصیت کرنا جو ہے مستحب ہے کہ آپ وصیت کریں، لیکن ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ 1/3 حصے سے زیادہ مال میں وصیت نہ کریں، تاکہ تمہارے اپنی اولاد جو ہے تمہارے مرنے کے بعد محتاج نہ رہے اور لوگوں سے سوال کرتی نہ پھرے. اللہ نے جتنا تمہیں مال دیا ہے، تم نے خیرات کرنی ہے یا صدقات کرنے ہیں تو 1/3 بلکہ 1/4 حصہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. ان وصایا کے بعد، ان ہدایات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا. تو اب ذکر آ گیا روزوں کا. تو علماء نے لکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ قتل کیوں ہوتا ہے، اسی طرح آدمی کسی کے حق کیوں مار دیتا ہے. جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا کہ ایک آدمی 70 سال جنت کے عمل کرتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے وصیت میں ظلم کر کے جہنم میں چلا جاتا. ایک آدمی 70 سال غلط کام کرتا ہے، عمل اہل النار کر رہا ہے، لیکن موت کے قریب اللہ نے ہدایت کر دی، توبہ کر دی، صحیح وصیت کر گیا، آخری عمل اچھا ہو گیا، اللہ نے معافی عطا فرما دی.
تو یہ ساری خرابیاں ہمارے اعمال میں کیوں پیدا ہوتی ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ مانا اللہ کا ڈر نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا اگر خوف پیدا ہو جائے تو سارے اعمال خود بخود ٹھیک ہو جاتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام نے قرآن پاک کے روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ کا جو نظام ہے اس کو چلانے کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا. قرآن کا سبق کیوں پڑھایا جاتا ہے، احادیث کیوں سنائی جاتی ہیں، ہر جمعہ میں خطیب کیوں خطبہ پڑھتا ہے، ہر عیدین کے اندر کیوں خطبہ ہوتا ہے، اگر چاند پکڑا گیا تو کیوں صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف پڑھی جاتی ہے کہ بس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. اور جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر اس کو نہ کسی فوج کی ضرورت ہے، نہ رینجرز کی ضرورت ہے، نہ پولیس فورس کی ضرورت ہے، اس کو نہ پھر کسی اداروں کی ضرورت ہے، نہ کسی سنتری کی، نہ محافظ کی. اس کے دل کے اندر جب اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اب اس کے اعمال خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں. اسی لیے اب آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ دیکھیں بطور مثال کے کہ ایک آدمی ہے رات کو اپنے گھر میں سویا ہوا ہے آرام سے، اور رات کے آخری حصے میں خدا کی قدرت ہے کہ زیادہ نیند کے لیے بھی وہی حصہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے کہ پورے ملک میں سکون ہوتا ہے، آوازیں ختم ہو جاتی ہیں اور آدمی عین مزے کی نیند میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور اے سی چل رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور بڑے مزے میں ہے. لیکن اس وقت فوراً کھڑا ہوتا ہے میری تہجد نہ چلی جائے، اٹھ کے وضو کرتا ہے اور علیحدہ جا کے اندھیرے میں کمرے میں بڑے آرام سے اٹھتا ہے کہ میرے اٹھنے والے کا میرے بچوں کو میرے گھر والوں کو بھی احساس نہ ہو اور انہیں بھی تکلیف نہ ہو، کوئی نہ اٹھنا چاہے. پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں پڑا ہے، رو رہا ہے. اس کو کس سپاہی نے جگایا ہے؟ اس کے دروازے پہ کون رینجر گیا تھا ناک کرنے کے لیے کہ اٹھو تہجد پڑھو؟ اس کے دل کا خوف جو ہے اس کو آرام نہیں کرنے دیتا. اس کو پتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد قبر میں بھی سونا ہے، ساری زندگی پڑی ہوئی ہے اور پھر آخرت کے اندر تو جنت میں آرام ہی آرام ہے. تو اب یہ چند روز ہیں زندگی کے، میں اللہ کے ڈر سے محنت کر لوں تاکہ میں آخرت کی زندگی کو سنوار سکوں. اچھا، اس کے مقابلے پہ ایک دوسرا آدمی ہے، جاگ رہا ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، جوان ہے، کوئی معنی بھی نہیں ہے ظاہری. اذان سنتا ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے یا ظہر کی اذان ہو رہی ہے، موجود ہے، جاگ رہا ہے، اٹھ کے سگریٹ پی کے پھر سو جاتا ہے. یا دیکھا کہ بھی شاید کوئی گاڑی والے آ جائیں اور مجھے دیکھیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا تو چلو دروازہ دکان کا بند کر کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور کوئی موقع نہ ملے تو حمام میں گھس جاتا ہے کہ جب تک لوگ نماز پڑھ کے نکلیں گے چلو میں یہاں لیٹرین میں بیٹھا رہوں گا. آخر کیا وجہ کہ اس آدمی کو رات کے اندھیرے میں گھر کے کمرے میں بند دروازوں میں بھی نیند نہیں آ رہی اور یہ سامنے اللہ کی اذان سن رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، امام کی آواز بھی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دوڑ رہا ہے، چھپ رہا ہے، بھاگ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنی پڑے، بس لوگ نماز پڑھ کے نکلیں اور پھر میں دروازہ کھول کے بیٹھ جاؤں. وجہ کیا ہے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں. تو اسلام بنیادی طور پہ یہی سبق پڑھاتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ علماء کے پاس جب طلباء جاتے ہیں انہیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن و حدیث. اچھا، اس کے بعد جب اللہ کے اولیاء اور صوفیاء حضرات کی خدمات میں لوگ جاتے تھے اور ان کی خدمت میں رہتے تھے تو وہ اللہ کے اولیاء اور صوفی حضرات جو بزرگ گزرے ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ بندے کے دل میں خدا کا خوف پیدا کرو کہ ان کے سامنے حشر کا ذکر ہو رہا ہے، قبر کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے سامنے ہر وقت حساب کتاب معاد کا ذکر ہو رہا ہے، انہیں زندگی کے فانی ہونے کے بارے میں سبق دیا جا رہا ہے اور دار آخرت کے جاویدانی ہونے کے بارے میں سبق دیا جا رہا ہے.
اور اب جب بندے کو پھر نماز پہ، تہجد پہ، اشراق پہ، اللہ کے ذکر پہ، اپن مراقبات پہ پکا کر دیا، سمجھ آ گیا کہ اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو کہا اچھا بھائی اب تم جاؤ ماشاءاللہ کسی دوسری جگہ جا کے اصلاح کا کام کرو۔ تو اس کے لیے اللہ نے پہلے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد حکم دیا روزوں کا، تو ہمیں سبق دیا کہ سب سے بڑی چیز قتل سے بچنا ہے تو کیسے بچو گے؟ تقوی۔ وصیت میں ظلم کرنے سے بچنا ہے تو کیسے بچو گے؟ تقوی۔ گناہوں سے بچنا ہے تو کیسے بچو گے؟ تقوی۔ اور تقوی حاصل کرنا ہے تو اس کے حصول کے لیے بھی ذرائع ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نماز پہ جا رہے ہیں، گاڑی چاہیے، پھر جگہ چاہیے، مسجد چاہیے، مقام چاہیے، بھئی تقوی کیسے حاصل کرو؟ تو فرمایا اس کا ذریعہ ہے روزے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کا نفس اور شیطان یہ دونوں گویا کے جڑواں بھائی ہیں۔ جڑواں بھائی سمجھتے ہیں نا، جو وہ ماں کے پیٹ سے دونوں کٹھے پیدا ہوئے ہوں، اس کو کہتے ہیں جی جڑواں بیٹے ہیں، دو بیٹے، یہ جناب ایک ہی پیٹ میں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ جب انسان پیدا ہوا تو شیطان بھی تو ساتھ لگ گیا نا، ہر نفس کے ساتھ شیطان ہے، تو گویا شیطان اور نفس جو ہیں یہ جڑواں بھائی ہیں۔ تو اب اس شیطان کے حملے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تقوی، اور تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ روزے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے بعد ارشاد فرمایا اور حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا ایمان والو تم پہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے روزوں کو، اور جیسے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا۔ یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھئی بس ہمارے لیے روزے آ گئے، امت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزے آ گئے۔ فرمایا نہیں یہ بات نہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے لکھے گئے، اور یہ روزے ہم نے کیوں رکھے ہیں، تمہارے ذمہ کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اس کے بعد ارشاد فرما دی ایاما معدودات، کہ چند گنے چنے دن ہیں، یہ نہیں کہ ایسا سمجھو کہ روزے فرض ہیں تو بھئی شاید سارا سال ہم نے روزے رکھنے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے روزے فرض کیے ہیں لیکن گنے چنے دن، اور اس کے بعد بھی ہم نے تمہارے ساتھ رعایت کی ہے، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ رعایت کی۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو اس کے بدلے میں پھر وہ عدت پوری کرے دوسرے ایام میں سے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو طاقت رکھتے ہیں ان کو چاہیے پھر کہ وہ بدلہ دیں ایک طعام ایک مسکین کا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، اور اگر وہ ایک مسکین کے بدلے میں ایک مسکین کے کھانے کے بجائے زیادہ دے دے، 2 کا 3 کا 4 کا 10 کا، تو وہ اور زیادہ بہتر۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم روزے رکھو، تمہارے لیے روزے رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم روزے کے فوائد کو جانتے ہو۔ تو اب سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ صیام جمع ہے صوم کی۔ صوم کا معنی ہوتا ہے لغت میں منع کرنا، رکنا، صوم کا معنی ہے رکنا، اور شریعت کے اندر صوم کا معنی یہ ہے کہ ایک وقت مقررہ میں کھانے سے پینے سے اپنی بیوی کے ملنے سے رکنا، ورنہ صوم کا لغت کا معنی تو کیا ہوا؟ صرف رکنا۔
منع کرنا، روکنا۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں صوم کس کو کہتے ہیں کہ ایک وقت مقررہ میں، ایک وقت جو اللہ نے مقرر فرمایا، بیٹھ جائیں بھائی، کچھ ساتھیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بیچارے پیچھے سے یوں کرتے ہیں، ان کو آواز نہیں پہنچتی، اب بیٹھے۔ صوم کا معنی جو ہے، معنی ہے رکنا۔ اور آپ لوگ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، جمعہ کے دن ذرا قریب بیٹھ کے، بس آگے پیچھے کھلے بیٹھ گئے، اتنے تعلموں سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ آپ ڈرے شرے نہ کریں۔ تو آگے پیچھے چونکہ اتنا نہیں ہوتی، کیونکہ جمعہ کے دن باہر سے ساتھی آتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی طائف سے آیا ہے، کوئی جدے سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ انہیں اللہ کے قرآن کی کوئی ایک بات پہنچ جائے۔ تو اب سمجھیں کہ صوم کا معنی کیا ہے؟ رکنا۔ شریعت کے اندر کیا معنی ہے کہ ایک وقت مقررہ سے، کیا معنی؟ صبح صادق سے، یوں سمجھیں صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک، سورج کے ڈوبنے تک کھانے سے بھی رکنا ہے، پینے سے بھی رکنا ہے، اور میاں باپ بیوی کے ملنے سے مراد جماع ہے، مجامعات سے رکنا ہے۔ تو اس کا نام ہو گیا شریعت میں روزہ۔ اور الذین من قبلکم سے کیا مراد ہے کہ جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان پر بھی روزہ تھا؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ الذین من قبلکم سے مراد ہیں نصارا، جو نصرانی ہوں، چونکہ پہلے جو گزرے ہیں لوگ نصرانی، یہودی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمانے فترت ہے، پھر سب سے آخر میں آئے خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معنی یہ ہے کہ دین نصارہ میں بھی روزہ تھا اور دین یہود میں بھی روزہ تھا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ پابندی لگانے کی قرآن کے عموم کے خلاف بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت اول سے لے کر، اول رسول سے لے کر ہمارے آقا تک ہر شریعت میں روزہ تھا، ہر پیغمبر کے زمانے میں روزہ تھا۔ لیکن یاد رکھیں کہ روزے کے دن مختلف تھے، یہ نہیں تھا کہ جیسے اس امت کے لیے روزے کا حکم ہے اسی طرح پہلے لوگوں کے لیے بھی روزے کا حکم تھا۔ شرائط بھی مختلف تھے، ارکان بھی مختلف تھے، ایام بھی مختلف تھے۔ جیسا کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ نصارہ کے لیے روزہ جو ہے صرف ہر مہینے میں 3 دن، اور اسی طرح یہود کے لیے ہر مہینے میں 3 دن اور ایک عاشورہ کا روزہ تھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نہیں، پہلی امتوں پر بھی صوم جو ہے وہ 1 مہینے کا ہی تھا۔ اور ویسے اگر جمع کیا جائے تو بات تو وہی جا کے تقریباً بنتی ہے، یعنی اگر 3 مہینے کا 3 دن کا روزہ ہر مہینے میں فرض ہو تو سال کے 12 مہینے ہوں گے، اور 12 ضرب 3 36 دن بن جائیں گے۔ اگر 4 ہوں تو پھر 48 دن بن جائیں گے، اور ہمارے لیے وہی روزہ 1 مہینے کا ہو گیا، تو بات تو ملتی جلتی ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ روزہ تو پہلے بھی تھا، ہر امت میں روزہ تھا، لیکن بہرحال کچھ ایام میں فرق ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابتدائی اسلام میں بھی ہمارے لیے روزے کے احکام ذرا مختلف تھے۔ کیا مانا کہ سب سے پہلے ہمارے لیے بھی روزہ جو ہے وہ صرف 3 دن ہوتا تھا، ایام بیض جسے کہتے ہیں۔ کیا مانا؟ روشن راتیں جسے کہتے ہیں لیالی بیض۔ کیا مانا کہ 13 کی رات، 14 کی رات اور 15 کی رات جو ہیں یہ ایام بیض کہلاتے ہیں، لیالی بیض کہلاتے ہیں کہ چاند اپنے پورے جوبن پہ آ جاتا ہے۔ 13، 14، 15 میں چاند مکمل ہوتا ہے، بدر کامل بن جاتا ہے۔ تو 3 روزے تو یہ ہوتے تھے، اور ایک روزہ تھا عاشورہ کا، یوم عاشورہ۔ یوم عاشورہ کا بھی ایک روزہ تھا، اور یوم عاشورہ کے اس روزے کی وجہ بعض علماء نے، جیسا کہ احادیث مبارک میں آتا ہے، یہ بات دماغ میں سمجھ لیں کہ بعض لوگ آج بھی دماغ کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ جو ہے یعنی 10 محرم کا روزہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، اور شیعہ نے پراپگنڈا کر کے اس بات کو اتنی پھیلا دیا ہے کہ اب بیچارے اہل سنت کے
وہ لوگ جو مسئلے کو نہیں جانتے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ سے مراد صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ یہ ایک ایسا فرقہ ہے ہر بات کو اتنی پھیلاتے ہیں کہ وہ اتنا عام ہو جائے کہ ہر آدمی اس لفظ میں ارادتن یا غیر ارادتن اس کے اندر پڑ جائے۔ اب دیکھو نا، ایک سنی بھی نام لے گا تو کہے گا امام حسین، لیکن امام علی نہیں کہتا، حالانکہ حضرت علی کا شان زیادہ ہے، حضرت حسین کا شان زیادہ ہے۔ بھئی اگر شان دیکھا جائے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان زیادہ ہے، حضرت حسین کا شان زیادہ ہے۔ سیدنا علی باپ ہیں، خلیفہ راشد ہیں، داماد محمد مصطفیٰ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی طالب ہیں، اتنا قریبی رشتہ ہے، تو بہرحال بیٹا کیوں نہ کتنا عظمت پہ چلا جائے، لیکن باپ تو باپ ہے۔ لیکن انہیں کوئی نہیں کہتا امام علی، کہیں گے حضرت علی۔ اچھا، ساری امت میں حضور کے بعد افضل جو ہے سیدنا ابی بکر ہیں، انہیں کوئی نہیں کہتا حضرت امام ابو بکر۔ حضرت امام عمر کوئی نہیں کہے گا، حضرت امام عثمان، حالانکہ جو حقیقت میں امام ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، مسند خلافت رسول پہ متمکن ہوئے، لیکن انہوں نے ایک ایسا ذہنوں میں ایک لفظ ایسا پھیلا دیا کہ اب صرف اس لفظ کا اطلاق جو ہے حضرت حسین پہ رہ گیا۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں، جب کہیں گے حسین تو کہیں گے علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، یعنی وہ علیہ السلام جو پیغمبر کا اعزاز تھا وہ وہاں لگا دیا، حالانکہ علیہ السلام کہنا کوئی منع نہیں۔ مسئلہ سمجھو، ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں کہتے ہیں السلام علیکم، وہی تو ہے علیہ السلام، اور کیا معنی ہوتا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ذات کے لیے مخصوص کر کے مقابل پہ بڑے اعلی شان والوں کو نہ کہا جائے تو یہ زیادتی ہے۔ یہ نہیں کہ نہ کہا جائے، بالکل کہیں، کوئی منع نہیں۔ اور ہمارے لیے تو اہل بیت رسول بھی واجب العظمت، واجب الاحترام، واجب الاکرام ہیں، اور اصحاب رسول بھی واجب الاحترام، واجب الاکرام ہیں۔ ہمارے لیے اہل سنت والجماعت کے لیے تو گویا یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان کی دو آنکھیں ہیں، اور دونوں جو ہیں واجب الاحترام ہیں اور واجب الاکرام۔ لیکن بات صرف یہ سمجھانی تھی کہ یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے، یوم سیام جو ہے، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے، بلکہ صحیح احادیث میں ہے کہ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ المنورہ، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہیں کانوا یصومون صوم عاشوراء، کہ یہودی جو تھے مدینہ منورہ میں رہنے والے، بنی قریظہ، بنی قینقاع، بنو نذیر، وہ سب 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ حالانکہ آپ اندازہ فرمائیں، ابھی تو حضرت حسین علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور نے پوچھا لم تصومون یوم عاشوراء، کیوں روزہ رکھتے ہو بھئی 10 دن محرم کا؟ تم اہل کتاب ہو، تم ایک دن کا روزہ رکھتے ہو 10 محرم کو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوم عاشوراء ہی ایک ایسا دن ہے کہ جس میں اللہ نے ہمارے پاک پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم کو دریا سے نجات دی تھی اور ان کے دشمن فرعون کو غرق کیا تھا۔ تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے کہ بھئی اللہ نے آج ہمارے پیغمبر کو اور بنو اسرائیل کو نجات دی اور دشمن کو ہلاک کیا، تو اس خوشی میں ہم اللہ کا شکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ اے یہودیو تم سے زیادہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر حق ہے، اس لیے کہ ہم تو اس کو صحیح ماننے والے ہیں، تم تو ماننے والے نہیں ہو۔ تم تو زبانی کلامی موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، اگر موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو پھر میری ختم نبوت کو بھی مانتے اور میرا کلمہ بھی پڑھتے۔ تو آپ نے حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ بھئی اگلے سال محرم جب آ جائے تو تم بھی عاشوراء کا روزہ رکھو،
لیکن ایک بات کا خیال کرو، صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، کہ یا تو ایک دن پہلے روزہ رکھو اور ایک دن بعد میں روزہ رکھو، تاکہ عاشورہ کا روزہ بھی ہو جائے اور لوگ یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو یہودیوں جیسا ہے، کیونکہ یہودی بھی تو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے، اور اگر ہم نے صرف 10 محرم کو روزہ رکھا تو پھر تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کی اتباع کی، حالانکہ یہ بات نہیں۔ تو فرمایا کہ تم روزہ اس طرح رکھنا کہ جو رکھنا چاہے وہ 9 کو بھی رکھے اور 10 کو بھی رکھے، یا 10 کو بھی رکھے اور 11 کو بھی رکھے۔ اسی لیے دیکھیں اسلام کا ایک بنیادی فلسفہ ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ روزہ عبادت ہے، اللہ کے لیے رکھا جا رہا ہے، لیکن حضور نے فرمایا خیال کرو کہیں یہودیوں سے ہماری شکل نہ مل جائے، اگر ان سے مشابہت ہو جائے تو پھر اس کے اندر قیامت تک ایک خلل پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے ہر اس کام سے، اب دیکھو جب سورج چڑھ رہا ہو تو حکم ہے نماز نہ پڑھو، سورج عین سر پہ ہو تو حکم ہے نماز نہ پڑھو، سورج ڈوب رہا ہے تو حکم ہے نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس وقت میں سورج کے پجاری عبادت کرتے ہیں۔ تو کہیں کوئی جاہل آدمی ہمیں بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے اور یہ سمجھے کہ اچھا بھائی یہ مسلمان بھی تو سورج کی ڈوبنے اور طلوع اور عین استوا اور غروب کے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو گویا بہرحال کسی نہ کسی شکل میں یہ بھی سورج کا احترام تو کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرما دیا کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جنازے کے اندر رکوع اور سجود نہیں رکھا گیا، حالانکہ ہر نماز کے اندر رکوع بھی ہے اور سجود بھی ہے، تشہد بھی ہے، قیام بھی ہے، قعدہ بھی ہے، لیکن جنازہ ایک ایسی چیز ہے کہ فرمایا اس میں کھڑے کھڑے بس تکبیریں کہو اور ثنا پڑھو اور اس کے بعد دعا درود پڑھو اور دعا پڑھو اور تکبیروں کے بعد سلام کہہ دو۔ وجہ کیا تھی کہ اب میت چونکہ ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور کبھی میت کسی عالم کی بھی ہو سکتی ہے، ولی اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے بزرگ کی شان والوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہم نے رکوع اور سجود کیا اور کسی غیر مسلم نے ہمیں دیکھا کہ بھئی آگے تو ایک جنازہ رکھا ہے اور مسلمان رکوع میں ہیں، مسلمان سجدے میں ہیں، تو کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ دیکھو یہ بھی اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں اور غیر اللہ کا سجدہ ہو رہا ہے، سامنے تو میت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ تشابہ پیدا ہوگا، نماز میں نے قبول کرنی ہے، بس کھڑے کھڑے پڑھ۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو لوگ قبروں پہ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں جی کہ ہمارا مقصد تو سجدہ نہیں ہوتا، عبادت نہیں ہوتی، ہم تو حضرت بس صرف وہ تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنے وڈیرے کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، یا باپ آتا ہے اس کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، استاد کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب ہم کسی اللہ والے کی قبر پہ جاتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، تو ہم عظمت کے لحاظ سے جھک جاتے ہیں، بس ایک عظمت مقصود ہے، ورنہ عبادت تو نعوذ باللہ غیر اللہ کا سجدہ تو کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا بندے لیکن چاہے لاکھ تیری نیت ہو، مشابہت تو میرے سجدے سے ہو رہی ہے نا، کہ میرے لیے بھی سجدہ اور پھر غیر کے لیے بھی سجدہ۔ لاکھ تم بہانے بناؤ گے جی ہم نے تو جناب جو دیگیں پکائی ہیں مزار پہ بالکل اللہ کے لیے ہیں، جی اللہ معاف کرے، ہم سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جب تم قبر پہ آگے دیگیں چڑھا رہے ہو تو پھر تو غیر اللہ کا نسبت خود بخود ہو گئی۔ اگر تیری نیت ثواب پہنچانے کی ہے تو ثواب تو میں نے دینا ہے، اپنے ملک میں دیگیں پکا لیتے میں ثواب دے دیتا، اپنے گھروں میں تم پکا کے خیرات کر دیتے اور میں ثواب دے دیتا، لیکن یہاں مخصوص مزارات پہ آنے کے بعد تو پھر میرے ساتھ مشابہت اور شرک پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہر اس کام سے منع کر دیا گیا۔ تو ابتدا میں روزے کتنی تھے؟ صرف 3 روزے تھے لیالی 20 کے، اور 1 روزہ تھا، یہ 2 روزے سو ہو گئے یوم عاشورہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کے اندر یہ آیات نازل کی اور دوسری آیات مبارک نازل ہوئی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ایمان والو جب چاند ہو جائے رمضان کا پورے مہینے کے لیے روزہ رکھو۔ تو جب یہ آیات مبارک نازل ہو گئی تو اب پہلے روزے جو تھے نا جی وہ ہر مہینے میں 3 روزے، اور یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ تو فرض نہ رہا۔
وہ اب نفل کی حیثیت میں آ گیا. اب صرف فرضی روزے ہمارے ذمے کون سے رہ گئے؟ رمضان المبارک. اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ لیالی 20 کے روزے رکھنا چاہے، سبحان اللہ، نفل روزہ ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اگر کوئی آدمی ہفتے کے اندر یوم الاثنین یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن 2 روزے رکھنا چاہے ہر ہفتے میں، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. اچھا، اس کے علاوہ اگر اس سے بھی زیادہ اس کو ہمت ہے، جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے پھر تم نے اگر نفلی روزوں میں بڑھنا ہے تو پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے بہتر ہے کہ کان یصوم یوما و یفطر یوما، کہ ایک دن آپ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن آپ افطار کرتے تھے. یعنی اگر آج بھی اللہ کسی بندے کو اتنی ہمت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں سارا سال روزے رکھوں، تو اس کو بھی یہ چاہیے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دے. یہ بات لوگ جو ہمارے یہاں کرتے ہیں نا جی، کہ بالکل کہتے ہیں جی ماشاءاللہ فلان جو ہے جی صائم الدہر ہے، وہ تو جناب 10 سال سے روزے میں ہے. یہ چیز کوئی اتنی پسندیدہ یا محبوب نہیں ہے، چاہے جواز کی لاکھ گنجائش نکل آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ عبادت اور نہ کھائیں تو رات ساری رات آپ کروٹیں بدلتے رہیں گے، لیکن 2 3 4 5 دن گزرنے کے بعد عادت ہو جائے گی، پھر آپ نہیں کھائیں گے، طبیعت بھی نہیں کرے گی کھانے کو. تو اگر آدمی نے سارا سال روزے رکھنے شروع کر دیے، وہ تو پھر ایک عادت بن گئی، وہ عبادت والا مزہ تو نہ رہا نا. عبادت والا مزہ تو یہ ہے کہ عادت نہ بنے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہو. اب ایک دن روزہ رکھے گا، ایک دن افطار کرے گا، تو جس دن افطار کرے گا پھر کھانے کی لذت سے شناسا ہو جائے گا، پھر دوسرے دن روزہ رکھے گا تو نفس کو روکنا پڑے گا. تو اسی کا نام تو روزہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو شہوانیات سے روکیں. اور اسی لیے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے ہر بندے کے اندر، ہر انسان کے اندر مختلف قوات اور ملکات رکھے ہیں. یعنی ہر بندے کے اندر قوات حیوانیہ بھی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اچھا بھلا انسان جنگلی جانوروں سے بھی بڑا حیوان بن جاتا ہے اور بھائیوں کے خون بہا دیتا ہے. بھائی کو قتل کر رہا ہے، مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مسلمان کی عزتیں اور عصمتیں لوٹ رہا ہے، مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو ننگا کر کے بازاروں میں نچواتا ہے اور انہیں ذلیل کرتا ہے. یہ کوئی انسانی بات ہے؟ یہ تو حیوانیت سے بھی بڑھ کے بات ہے. وجہ کیا ہے کہ قوات حیوانیہ غالب آ جاتی ہیں اور قوات ملکیہ جو ہیں وہ دب جاتی ہیں. اب انسان شیطان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، پھر اس کے حملوں سے شیطان بھی بچتا ہے، پناہ مانگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنا ہے کہ اب تو یہ میرا بھی استاد ہو گیا ہے. اچھا، اور جب آدمی عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے اور اپنے روح کو اللہ کے وحی کے پانی سے سیراب کرتا ہے، تو قوت حیوانیہ دب جاتی ہے اور قوت ملکیہ جو فرشتوں والی قوتیں ہیں، کیوں فرشتے کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، وہ قوت ملکیہ جو ہیں غالب آ جاتی ہے اور اب آدمی جو ہے زیادہ سے زیادہ تقوی کے قریب ہو جاتا ہے. اور ان سب کے لیے سب سے اعلیٰ جو ہے وہ روزہ. اور اسی لیے حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، جو صحیح حدیث مبارک ہے میرے آقا سرکار مدینہ خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. حالانکہ باقی عبادت بھی تو اللہ کے لیے ہے، لیکن بطور خاص اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے. علماء نے لکھا وجہ یہ ہے کہ ہر عبادت میں ریا کا احتمال ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی تو دیکھ رہا ہے نا، آپ عید پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے، آپ خیرات کر رہے ہیں چلو اور لوگ نہ دیکھیں، جس کو دے رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے، آپ صدقہ کر رہے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے جسے کوئی دیکھنے والا نہیں. اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی نے روزہ نہ رکھا ہو، وہ بھی ہونٹوں کو 2-4 دفعہ رگڑ کے آ جائے تو آدمی کہتے ہیں شاید یہ بھی روزے والا ہے. اچھا، ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور فریج میں پانی لگا ہے، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں،
کون سی طاقت ہے جو اس کو پانی نہیں اٹھانے دیتی؟ گھر میں نوجوان بیوی ہے، جوان خود بھی جوان ہے اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، کمرہ بھی بند ہے، لیکن بیوی کے قریب نہیں جاتا میرا روزہ نہ خراب ہو جائے۔ کون سی طاقت روکنے والی ہے؟ صرف اللہ کا ڈر ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں، روکنے والا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ روزے میں بندہ خالص مجھ سے ڈرتا ہے، ریا نہیں ہوتا، اس لیے اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ اسی لیے حکومت ہے روزہ جو ہے رکنا ہے نا، صبر کرنا، کھانے سے صبر، پینے سے صبر، بیوی سے صبر، زوجہ سے صبر، شہوانیات سے صبر، منکرات سے صبر، محرمات سے صبر، تعصبات سے صبر۔ تو صبر کی جزا کا کوئی حد نہیں ہے، ہر عمل کا ایک حد ہے، لیکن صبر کا بدلہ اللہ بغیر حد کے عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ جو ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو۔ اب جناب روزے کے اندر یاد رکھیں کہ روزہ شروع کب ہوگا؟ مہینے سے، اور روزہ شروع ہوگا چاند دیکھنے سے، اور افطار بھی ہوگا چاند دیکھنے سے۔ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، کہ تم لوگ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے افطار کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے کتنی آسانی پیدا فرما دی۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اسلام میں وجود ہلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کل بڑا جھگڑا ہے نا جی کہ مشینیں مل گئی ہیں، آلات رصد موجود ہیں، ہم ہیلی کاپٹر پہ اور ہوائی جہاز پہ جا کے اوپر چاند دیکھ سکتے ہیں، اور بڑی بڑی دوربین موجود ہیں، اور پھر ہمارے پاس کمپیوٹرائزڈ حساب کے ذرائع موجود ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ آج چاند کہاں ہے، کل کہاں ہوگا، آج کہاں ہے، کب نکلے گا، کب نہیں نکلے گا۔ لیکن دیکھو جی یہ مسلمان کتنے دکے انوسی ہیں، اور یہ کتنے فنڈامنٹل ہیں کہ ابھی تک وہی 1400 سال پرانی بات کو لیے پھرتے ہیں کہ ابھی چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو روزہ رکھو۔ کیا ضرورت ہے اب دیکھنے کی؟ اور بعض مقامات جناب ایسے ہیں بادل ہوتا ہے نظر نہیں آتا، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں چاند دیکھنے کے امکانات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان دیکھو اتنے بنیاد پرست ہیں، اتنے یہ اپنے لکیر کے فقیر ہیں کہ 1400 سال پہلے کی ایک بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جی چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے افطار کرو۔ اور دیکھو جی مولوی اسی لیے لڑاتے ہیں کہ ایک دن عید ہے، دوسرے دن ادھر عید ہے، تیسرے دن ادھر عید ہے، چوتھے دن ادھر عید ہے۔ یہ کوئی تماشا ہے کہ ان کی عبادت جو ہے وہ بھی یہ ایک دن اکٹھی نہیں کر سکتے؟ یہ بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے عالم اسلام کے خلاف۔ کرتے کون ہے؟ جو جمہوریت کے پروانے ہیں۔ بھئی جب جمہوریت میں آزادی رائے کے تم قائل ہو تو سب کو اپنی اپنی عیدیں پڑھنے دو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب تم جمہوریت کے اتنے بڑے پرستار ہو، جب جمہوریت میں تم آزادی فکر اور آزادی رائے اور حریت انسان کے اتنے بڑے قائل ہو، تو پھر اگر مسلمان کوئی ایک دن عید پڑھتا ہے، کوئی صوبے والا دوسرے دن پڑھتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے اعتراض کرنے کی؟ وہ بھی آزاد ہیں اپنی رائے میں، ان کو بھی اپنی حریت ہے، اپنی رائے کی آزادی ہے، اپنی فکر کی آزادی ہے۔ اور پھر یہ اتحادی عبادات کا تصور تو ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھیں نا، آپ جب یہاں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو پاکستان میں کیا ہوگا؟ وہاں بھی عشاء کی نماز ہوگی۔ آپ جب یہاں فجر کی نماز پڑھتے ہیں 5:30 بجے، تو پاکستان میں تو 7:30 بجے آپ کے مدرسے سکول کھل گئے، دفتر کھل گئے۔ تو یہ تو کوئی بھی عبادت کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے کہ وقت میں، یہ تو تصور ہی غلط ہے۔ اصل بنیادی مسئلہ سمجھو کہ اسلام وجود ہلال کا قائل نہیں، اسلام شہود ہلال کا قائل ہے۔ کیا ماننا یہ نہیں ضروری کہ ہم چاند ڈھونڈ نکالیں، چاند تو 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اگر چاند ڈھونڈ کے ہم نے روزہ رکھنا ہوا پھر تو ہم چاند کے پجاری ہو گئے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ چاند ڈھونڈو اور نکالو اور مشینیں لے کے اس کے پیچھے دوڑ پڑو اور سیسنا طیاروں پہ بیٹھ جاؤ، ہیلی کاپٹر اڑا لو۔ اسلام کہتے نہیں، میں نے تمہارے لیے یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، میں نے تمہارے لیے میقات وقت کے لیے 1 مہینے کا چاند کا سلسلہ رکھا ہے، بس دیکھ لو، نظر آ گیا ٹھیک ہے، نہیں نظر آیا۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا فإن غم علیکم، مثلا چاند تو تھا لیکن بادلوں میں چھپ گیا، تمہیں نظر نہیں آیا، فرمایا تم 30 دن پورے کر لو۔
کیونکہ مقصد چاند دیکھنا ہے. شہود ہلال، وجود ہلال اور شہود ہلال میں آسمان و زمین کا فرق ہے. اور باقی یہ بات نہیں کہ بھی ہم 1400 سال سے لکیر کے فقیر ہیں تو ہمارا تو ترہ امتیاز ہی ہے. ہم تو نجات کا ذریعہ ہی یہی سمجھتے ہیں کہ جو میرے مدنی محمد کے قدموں پہ ہے وہی نجات یافتہ ہے. ہم نے تو آج تک باپ بھی نہیں بدلا تو اپنے نبی کیسے بدل لیں؟ ہم نے تو آج تک اپنے باپ کو بھی نہیں بدلا ہے، اپنے باپ کا انکار بھی نہیں کیا. ابھی تک ہم اسی پرانے باپ کو مانتے ہیں جو 100 سال پہلے تھا. ہم نے تو اس سے ہزاروں سال پہلے جو ہمارا باپ حضرت آدم تھا ہم نے تو اس کا بھی انکار نہیں کیا. ہم نے تو اپنی اماں بی بی حوا کا بھی انکار نہیں کیا. تو ہم اللہ کے نبی کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو وہی لکیر ہی ایمان ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اسی لیے تو ہم اسی لکیر کے لیے روز دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اسی صراط مستقیم پہ قائم فرما. کون سا؟ اولئک صراط الذین انعمت علیہم. وہی لکیر، وہی راستہ، وہی طریقہ جس پہ ہمارا محمد مدنی تھا، وہی راستہ جس پہ اصحاب رسول تھے، وہی راستہ جس پہ اہل بیت رسول تھے، وہی راستہ جس پہ اہل حق تھے. یا اللہ ہمارا تو خاتمہ بھی ان کے ساتھ فرما وتوفنا مع الابرار. تو اس لیے ہمیں یہ تانا دینا جو ہے بڑا غلط لگتا ہے. اگر تم اپنی رائے میں آزاد ہو کہ کسی کے قول پہ عمل کرو، تم اپنی رائے میں آزاد ہو کہ بطلموس کے نظریات کو لے لو یا فیثاغورس کے نظریات کو لے لو. تم اگر اپنی رائے میں آزاد ہو کہ شیکسپیئر کی ایک بات کو پڑھ کے اپنے لیے دلیل سمجھ لو. تم اگر لارڈ میکالے کو ماننے والے ہو اور ہم محمد مدنی کو مانتے ہیں تو تکلیف کیا ہے آخر؟ یہ اپنی اپنی نظر ہے، اپنی اپنی پہچان ہے، اپنا اپنا راستہ ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے. ہر کسی کو آزادی ہے تو پھر ہمیں بھی تو آزادی دیں کہ ہم محمد مدنی کے غلام بن سکیں. ہم ان کی رائے پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم اسی راستے پہ رہنا چاہتے ہیں، اسی راستے پہ مٹنا چاہتے ہیں، اسی راستے پہ مرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ روزے ہم نے رکھے ہیں اور فرمایا ایام معدودات. ہم نے اتنی زیادہ نہیں رکھے کہ پھر عبادت کے بجائے تیری عادت نہ بن جائے، اور اتنی تھوڑے بھی نہیں رکھے کہ نفس خوشی نہ ہو سکے. 1 مہینہ ہم نے 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ ہم نے روزوں کے لیے رکھ لیا. اچھا، پہلے ابتدا اسلام میں یہ بات بھی ضروری تھی کہ مثلا ہم نے افطار کر لیا. اب افطار کرنے کے بعد رات کو بھی ہم اس وقت تک کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، اپنی بیوی سے مل سکتے تھے جب تک ہم جاگ رہے ہیں. لیکن اگر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم سو گئے تو اب کھانا بھی بند، پینا بھی بند، بیوی سے ملنا بھی بند. اب پھر آگے غروب ہوگا تو افطار ہوگا. اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی چونکہ لوگ سارا دن محنت کرتے تھے، محنت اور عمل کی زندگی والے لوگ تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس سرزمین میں گرمیوں کے دنوں میں کام کرنا ان کو پتا ہے نا. جو غریب مزدوری کرتا ہے، جو اے سی میں بیٹھ کے حکم چلاتا ہو، اسے کیا پتا ہے؟ جو لوگ اپنے اے سی کے کمروں سے نکل کر اے سی کے کاروں میں آ جاتے ہوں ان کے بس میں نہیں ہے، ورنہ یہ تو قبروں میں بھی ایئر کنڈیشن لگوا لے. لیکن خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہاں کا جنریٹر انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ لگوا بھی لیں تو وہاں بند ہو جائیں گے. اور جن کو اللہ نے ٹھنڈا رکھنا ہے نہ بھی لگواؤ تو ان کے لیے قبریں جو ہیں وہ جنت کے باغ بن جائیں گے. وہ نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، بندوں کے ہاتھ میں ہے نہیں، ورنہ یہ پتہ نہیں کیا کیا نہ کرتے. باہر اگر سنگ مرمر لگوا کے سونے لگوا لیتے ہیں تو اندر کیا نہ لگواتے. لیکن اندر کا نظام اللہ نے فرمایا میرے ہاتھ میں ہے کہ اگر تمہارے اعمال صالحہ ہیں اور خاتمہ ایمان پہ ہو گیا ہے، فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، میں اسی قبر کو تیرے لیے جنت کا باغ بنا دوں گا. اور اگر تیرے عمل بھیڑے ہیں تو فرمایا حفرۃ من حفر النیران، اسی گڑھے کو میں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دوں گا. تو اس لیے بہرحال وہ محنت والے لوگ تھے. اب عشاء کے بعد سو گئے غریب تو پھر عشاء کے بعد سے ہی کھانا بند ہو گیا. اب آدھی رات کو نیند کھل گئی
لیکن کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اپنی بیوی سے بھی نہیں مل سکتے۔ اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی اپنی امت سے کہہ دو ہم نے حلال کر دیا ہے کہ اب رات میں کھاؤ پیو، بیوی سے ملو، جو مرضی آئے کرو، لیکن حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب صبح کا تارا چمکے یعنی صبح صادق ہو جائے۔ ایک صبح کاذب ہوتی ہے، یاد رکھو کہ روشنی پھیلتی ہے لیکن روشنی کی لائٹ سیدھی اوپر نکل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، اور ایک ہوتی ہے صبح صادق، کیا مانا کہ روشنی نکلتی ہے اور پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، یہ ہے صبح صادق۔ تو صبح صادق جب ہو جائے تو پھر کھانا جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اب اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ اچھا، اب اسی آیت میں اندازہ فرمائیں، فرمایا ایک اور بھی ہے کہ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھو وہ بیمار جس کو روزہ رکھنے سے نقصان ہو یا روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، سمجھ آ گئی بات؟ ایسی بیماری نہیں چھوٹی موٹی نزلہ زکام ہو گیا تو کہ روزہ نہیں رکھتا، یہ مراد نہیں ہے، مسئلہ سمجھ لو اچھی طرح۔ فمن کان منکم مریضا، مریض سے کیا مراد ہے؟ ایسی بیماری جس سے روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں، یا ایسی بیماری کہ روزہ اگر رکھے تو بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، اس کے لیے اسلام نے اجازت دے دی کہ تم روزے چھوڑ لو، اور رمضان گزرنے کے بعد جب اللہ تجھے صحت عطا فرما لے تو جتنے دن تیرے روزے رہ گئے تھے اتنے دن روزوں کی قضا کر۔ اچھا، دوسرا اللہ نے کیا رعایت دی؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یاد رکھو قرآن نے یہاں لفظ فرمایا ہے او علی سفر، قرآن نے یہ نہیں فرمایا مسافر، قرآن نے فرمایا او علی سفر، جو سفر کے اوپر سوار ہو۔ اس لیے کیا مانا؟ یعنی کوئی 4-5 میل پہ چلا جائے تو کہے میں بھی مسافر ہوں، یہ مسافر نہیں۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کم از کم 3 منزلوں کا سفر ہو، یعنی 48 میل کا سفر ہو شرعی، اور اس کے لیے اس لیے او اعلی سفر۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے مثلا آپ آئے عمرہ کرنے کے لیے مکے میں آئے، ٹھہر گئے، تو اب آپ مسافر نہیں ہیں کہ اب آپ کہیں جی میں تو بھی مسافر ہوں، جہاں آپ نے 15 دن قیام کی نیت کا ارادہ کر لیا آپ مسافر نہ رہے۔ اور اسی طرح لفظ اعلی سفر ان کا تقاضا بھی یہ ہے، یاد رکھو کہ جیسے بعض سفر ایسے ہیں کہ مثلا 48 میل سے بھی زیادہ سفر ہے مدینہ منورہ، لیکن اب ماشاءاللہ گاڑیاں جو ہیں وہ بھی ایئر کنڈیشن ہیں، کاریں جو ہیں وہ بھی ایئر کنڈیشن ہیں، آدمی آرام سے گاڑی میں بیٹھے اسے احساس بھی نہیں ہوتا گرمی کا، اور بڑے آرام سے 4 گھنٹے کے بعد وہ مدینہ منورہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اب یہ وہ کیفیت نہیں ہوگی جو سفر کی پہلے زمانے میں کیفیتیں تھیں۔ سفر سے مراد سفر، اور گو گنجائش تو نکل آئے گی کہ لفظ سفر آ جائے گا، لیکن لفظ اعلی سفرن کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی خیال رکھنا ہوگا کہ اللہ نے آخر یہ نہیں فرمایا کہ مریض اور مسافر، فرمایا من کان منکم مریضا او اعلی سفر۔ تو یہ اسلوب بیان بدلنے میں بھی تو آخر کوئی اللہ کی حکمت تھی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سفر کہتے ہی اسی لیے سفر ہے کہ سفر میں آدمی کھل جاتا ہے، مشقت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، اب دیکھیں یہاں یہ نہیں فرمایا فعلیہ القضاء، قرآن پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی بیمار ہے یا مسافر تھا اس نے روزے نہیں رکھے تو اس پر قضا ہے، بلکہ فرمایا فعدۃ من ایام اخر، وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں سے، فعدۃ من ایام اخر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ سمجھو اشارہ کہ ایک آدمی بیمار ہے، ایک مسافر ہے، اس کے 10 روزے چھوٹ گئے، 10 روزے چھوٹ جانے کے بعد مثال کے طور پر اب وہ مر گیا تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ وصیت کرے، کوئی ضروری یہ نہیں کہ وصیت کرے کہ بھی میرے بعد میرے روزے قضا کرنا یا میرے بعد میرے فدیے دیں، بس مر گیا تو مر گیا، زندہ ہے تو فعدۃ من ایام اخر، ہوگا تو عدت گنے گا، ہوگا ہی نہیں تو عدت کیا گنے گا؟ عدت من ایام اخر تب اسے نصیب ہوں گے جب وہ خود زندہ ہوگا، سفر سے خیریت سے واپس آئے گا، موجود ہے، اب ان کے بدلے میں وہ دن گن سکتا ہے۔
اچھا، دوسرا اشارہ یہ ملا کہ اگر قضا ہو جاتی تو جیسے نماز کی قضا میں ترتیب آ جاتی ہے کہ جن لوگوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی الحمدللہ، اگر کوئی نماز چھوٹ گئی تو ترتیب سے قضا کریں، لیکن روزے کے اندر یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا ہم نے 10 روزے رمضان المبارک کے رہ گئے تو ہم نے 10 روزے رکھنے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم 1 2 3 4 5 6 یعنی جیسے ہمارے 10 پہلے چھوٹے تھے تو ہم مہینے کے اول 10 پورے کریں، یا ہمارے 10 آخری چھوٹے تھے تو مہینے کے بھی آخری 10 پورے کریں، نہ ہم نے 10 پورے کرنے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم متوالی پورے کریں، نہیں ایک روزہ ہم نے آج رکھا 2 دن نہیں رکھا، پھر ایک روزہ رکھا، پھر 3 دن نہیں رکھا، پھر ایک روزہ رکھا، کوئی بات نہیں۔ فعدۃ من ایام اخر، ہم نے تو وہ عدت پوری کرنی ہے۔ اب مل کے کر لیں، آگے پیچھے کر کے کر لیں، ایک ایک روزہ رکھ کے کر لیں، ہم نے صرف اس گنتی کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے لفظ آ گیا فعدۃ من ایام اخر کہ بھئی جتنے تم نے روزے چھوڑے تھے ان کو پورا کرو، ان روزوں کو پورا کرنا جو ہے وہ تمہارے ذمے ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے مسئلہ سمجھ لو کہ اگر عورت ہے اور مہینے رمضان المبارک میں اس کے ایام کے دن ہیں، حیض کے دن ہیں، وہ روزے نہیں رکھے گی۔ اب وہ کیا کرے گی کہ جب رمضان گزر جائے گا تو وہ روزے قضا کرے گی۔ اسی طرح اگر رمضان کے مہینے میں اللہ نے کسی کو اولاد دے دی، بچہ پیدا ہو گیا تو نفاس کے دن آ گئے تو اس میں بھی وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن جب وہ پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی تو اتنے روزے اس کو قضا کرنے ہوں گے۔ اور اسی مسئلے میں یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ عورت کے حیض کے اندر جو نمازیں قضا ہوتی ہیں ان کی تو قضا نہیں ہے، لیکن جو روزے قضا ہوں گے ان کے لیے قضا ہے۔ لیکن بعض ائمہ نے تو اتنی پابندی بھی عائد فرما دی ہے کہ ہم تو خیر خیال نہیں کرتے، وہ کہتی ہیں کہ مثلاً ایک عورت جو ہے عصر کی نماز کا وقت بالکل انتہا پہ پہنچا اور پاک ہو گئی تو اب وہ کیا کرے، وہ کہتی ہے ظہر اور عصر ملا کے پڑھے، کیونکہ ظہر اور عصر کی جمع چونکہ ہو سکتی ہے تو لہذا اس کی ظہر بھی نہ جائے۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ اسی طرح اگر عشاء کی نماز کے اندر عورت حیض سے پاک ہو گئی، وہ کہتے ہیں غسل کر کے مغرب بھی پڑھ لے، چونکہ مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی ہے۔ یہ تو مومنوں کے لیے حکم ہے، ہماری بیویاں سارا سال نہیں پڑھتی تو ان کو تو مسئلے سمجھانے کی ضرورت ہے بھلا؟ وہ تو نکاح ہی پکے ہیں، ہر شے پکی ہے۔ نماز جو نہ پڑھے نا جی، ہمارا نکاح بھی نہیں ٹوٹتا، بڑا لوہے سے بندھا ہوا نکاح ہے، کیونکہ ہم نے مولوی کو پیسے دے کے نکاح پڑھا ہے، مفت والا نکاح تھوڑا ٹوٹ جائے۔ ہمارے نکاح پھر گواہ ہیں، وکیل ہیں، چیئرمین کی مہر بھی ہے اوپر۔ ہمارے نکاح بڑے مضبوط ہیں، بیوی نماز پڑھے نہ پڑھے، شوہر پڑھے نہ پڑھے، لیکن یاد رکھو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اور بڑے بڑے علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ اگر خامند نے یا بیوی نے ایک نماز عمدن چھوڑ دی ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں توبہ کریں دونوں اور نکاح کی تجدید کریں، ورنہ اگر تجدید نہیں کریں گے تو آئندہ زنا شمار ہوگا، اور جو اولاد پیدا ہوگی ان کے نزدیک وہ اولاد بھی اولاد حلال نہیں ہوگی۔ اب اسی سے خود اندازہ فرما لیں کہ ہمارے عام حالت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہرحال دعا کریں۔ اچھا، اب اگلا مسئلہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اللہ نے فرمایا جو طاقت رکھتے ہیں وہ ایک دن کا فدیہ دیں۔ کیا معنی؟ اب اس کے اندر دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں چونکہ روزے نئے نئے فرض ہوئے تھے اور لوگوں کو روزے رکھنے کی عادت بھی نہیں تھی تو اللہ نے رعایت دے دی تھی کہ بھئی اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ ایک مسکین کو چلو کھانا کھلا دیا کرے روز کا، ایک مسکین کا طعام دے دیا کرے، روزہ نہ رکھے۔ یہ ابتدائی اسلام میں حکم تھا، یاد رکھو۔ لیکن بعد میں حکم جب آ گیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس روزے رکھو، اس کے بعد یہ حکم جو تھا ختم ہو گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ ختم نہیں ہوا، اصل میں یوں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ مَنَ یعنی لا يُطِيقُونَهُ، جیسے ہے ان تذلوا مانا اللہ تذلوا، کیا مانا کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، مثلا ایک آدمی بوڑھا ہے، شیخ فانی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، زندہ ہے لیکن بیچارہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ کیا کرے؟ وہ ایک مسکین کو روز کا اپنے بدلے میں، روزہ نہ رکھنے کے بدلے میں فدیہ دے۔ ایک مسکین کے طعام کا اندازہ علماء نے لگایا ہے کہ وہ نصف سا دے دے، جسے آپ کے
اناف کے مسلک میں تو 2.25 سیر گندم ہو گئی یا اس کی قیمت ہو گئی. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ منسوخ نہیں ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے حکم میں ہے جو بوڑھے ہو گئے ہیں. اب بڑھاپے کے بعد جوانی تو نہیں آئے گی کہ وہ بعد میں قضا کر لے بیچارہ. یا ایک ایسا بیمار ہے، ایسی مرض ہے کہ وہ مرض چھٹتی نہیں، فالج میں پڑا ہوا ہے غریب سال ہا سال سے. ایسی بیماریاں ہیں جو جان نہیں چھوڑتی، اس کو پتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں گا، بس اسی حال میں پڑا رہوں گا. تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو فدیہ دے، اور وہ فدیہ کا ہے 1 مسکین کا طعام. اچھا، اللہ نے فرمایا اگر ایک کے بدلے میں تم 2 کو 3 کو 4 کو 10 کو دے دو تو سبحان اللہ اور بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جتنی تم اللہ کے راستے میں خیرات کرو گے تمہارے لیے زیادہ بہتر. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو یہ رعایتیں تو دے دی ہیں، لیکن یاد رکھو وان تصوموا خیر لکم، لیکن اگر تم روزہ رکھا کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیونکہ ایک تو روزہ رمضان میں اگر رہ جائے تو پھر قضا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ لوگ قضا کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ چلو ہم قضا کریں گے تو شوال میں کریں گے یا ذی القعدہ میں کریں گے، وہ رمضان والی برکت کہاں ملے گی؟ وہ رمضان والی عظمت، وہ رمضان والی برکتیں، وہ رمضان والی رحمتیں، وہ رمضان والے ثواب جو ہیں وہ ایسے ہمیں کیسے میسر آ سکتے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم جانتے ہو کہ روزے کی کیا فضیلت ہے اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے تو تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اسی طرح اب یاد رکھو اسلام نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ مثلا آپ روزے سے ہیں، بیوی بھی روزے سے ہے، لیکن میاں بیوی ایک بستر پہ کٹھے لیٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بدن سے بدن لگ رہا ہے، کوئی منع نہیں، لیکن جمع کرنا جو ہے وہ منع ہے. سمجھ آ گئی بات؟ لیکن شریعت نے ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ اگر دونوں نوجوان ہیں تو بچیں، ایک دوسرے کے قریب بھی نہ آئیں تاکہ خطا نہ ہو جائے. اور اگر بوڑھے ہیں، خوف نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اندیشہ نہیں ہے، تو ان کے لیے اجازت ہے. اور جوانوں کے لیے احتیاط کے اندر زیادہ بہتری اور زیادہ خیر ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ غلطی واقع ہونے کے بعد پھر وہ پوچھتے رہیں اور وہ پھر بہانے کرتے رہیں اور معافی دیتے رہیں کہ اب ہم کیا کریں. کہتے ہیں جی میں ایک ایئر لائن میں نوکر ہوں، ملازم ہوں، اور ہماری کمپنی میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جو نیکر پہن کے کام کرتی ہیں اور ہمیں ان کا بدن ہر وقت دیکھنا پڑتا ہے. بھائی تم دوسری جگہ نوکری تلاش کرتے رہو، جب مل جائے چھوڑ دو، اور جتنے دن نوکری نہیں ملتی اپنی طرف سے کوشش کرو نظریں نیچے رکھنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی جتنی تمہارے بس میں ہے، ورنہ باقی آپ کے بس میں نہیں ہے. کوشش یہ کریں کہ جہاں منکرات ہیں، حرام ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، اپنے آپ کو وہاں سے بچانے کی کوشش کریں اور دوسری جگہ تلاش جاری رکھیں نوکری کی. اب عورت اپنے رشتہ داروں سے پردہ کر سکتی ہے، نہیں کرے. بہنوئی سے یعنی بہن کے بھائی سے، خامن سے بالکل کرے سب سے، اسی طرح خامد کے بھائی سے بالکل کرے، پردہ لازمی ہے. یہ کیا کر سکتی ہے؟ کر سکتی کیا کرے؟ بلکہ حضور نے فرمایا یہ قریبی رشتہ دار دیور وغیرہ تو موت ہیں، کیونکہ وہ تو ہر وقت آتے جاتے ہیں اور بھائی کو بھی شبہ نہیں ہوتا کہ بھئی میرا آخر بھائی ہے کہ میری عزت کا دشمن ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا وہی ہوتا ہے دشمن. اسی لیے کہ حضور نے اس کو موت قرار دیا تو کوئی وجہ تو تھی نا. اگر وطروں کے اندر دعائے قنوت پڑی ہے لیکن غلط پڑی تو خیر سجدہ تو صاف نہیں آئے گا، لیکن چھوڑ دے تو پھر آئے گا. عورت اپنے کسی رشتہ دار کی قبر کو دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے، عورتوں کو حضور نے منع فرما دیا ہے. بہن کی شوہر سے پردہ بالکل کرے. میری بیوی حمل کے دوران میں ایک میٹ ہوتی ہے، ایک مٹی کہلاتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں، اگر وہ کوئی مضر نہ ہو، نقصان دینے والی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، حرام تو نہیں. جب لڑکی گھر میں بالغ ہوتی ہے تو گھر کی چیزیں حرام ہو جاتی. کیوں؟ گھر کی چیزوں کا کیا قصور ہے؟ گھر کی چیزوں نے اس کو کہا تھا بالغ ہو جاؤ. یہ تم جو رات دن گھر میں پڑے ہو تمہاری وجہ سے چیزیں حرام نہیں ہوتی. روزانہ دن میں 5 دفعہ حمام میں بھی جاتے ہو، بیوی کے ساتھ بھی سوتے ہو، جنابت بھی ہوتی ہے، ناپاکی، وہ تو برتنوں پہ نہیں چڑھی ہو. اب بیچاری لڑکی کا اثر ہو گیا.
3 4 گھر ساتھ رہتے ہیں، میری بیوی کو پردہ منہ پر ہے، ہاتھ پاؤں پر بے پردہ، ہاتھ پاؤں بے پردہ جو ہیں نہیں ہونے چاہیے، منع ہے شریعت میں، وہ تو صرف نماز میں کھلے رکھ سکتی ہے۔ میرے گھر میں تصویریں ہیں، البم میں بند ہیں، البم میں بند کر کے یادگار رکھنا بھی حرام ہے۔ ٹیلی ویژن VCR نہیں ہے، ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، وہ بھی نہ دیکھا کریں، اچھی بات ہے۔ مجھے گھر میں منہ پر پردہ، آنکھ ڈھانپنا، گھر میں بھائی اگر غیر محرم آئے تو پردہ ہے، سیدھی سی بات ہے، گھر ہو یا باہر ہو۔ اپنی بیوی کے منہ میں کوئی جمع کر سکتا ہے؟ منہ جمع کے لیے ہوتا ہے؟ نہ منہ اللہ نے تمہیں کھانے کے لیے دیا ہے، جمع کے لیے دیا ہے۔ تمہارے منہ میں اگر کوئی پیشاب کرے تو کیا خیال ہے؟ دیکھو آخر عورت بھی تو بندہ ہے نا، انسان ہے، کیونکہ وہ بیوی ہے، مجبور ہے، تم جو چاہو کرو، ورنہ وہ کہے گا طلاق بھی لے گی۔ وہ بیچاری مظلوم ہے نا کہ تمہارے جیسے جانور کے ظلم میں وہ آ گئی، اللہ اسے ایسے جانوروں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جانوروں پہ اپنا قہر نازل فرمائے۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ حیوانیت ہے؟ اگر آپ کے منہ میں کوئی پیشاب کرے، اس کا منہ نہیں ہے، پھر اسی منہ کو تم چومتے ہو، اتنے غلیظ اور گندے اور ذلیل آدمی ہو تم، پوچھتے ہو آ کے ایسے۔ طواف کی نیت کرے حجر اسود کے اسلام 3 بار، 3 بار نہیں ہوتا، بسم اللہ اللہ اکبر بس۔ اگر شوہر بیوی بند کمرے میں چھوٹے نیکر میں ہوں، وہ چاہے اتار بھی دے، میاں بیوی ہیں نہ پہنے، پھر چھوٹے نیکر پہننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، میاں بیوی ہیں ان کے لیے تو پردہ نہیں ہے۔ جو شریعت نے تیرے لیے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، تم اپنے حلال کو کیوں حرام کرتے ہو؟ فلمیں اور دیکھو تو زیادہ سبق ملے گا۔ انگریزوں کی اقتداء میں تم اتنے آگے بڑھ گئے ہو کہ اب تمہیں خدا رسول بھی بھول گیا، اب تمہیں وہ زبان اور منہ بھی بھول گیا، اسی سے کلمہ پڑھتے ہو اور اسی کے ساتھ یہ عمل دہراتے ہو۔ کعبہ شریف کا پتھر اور کپڑا چوما جا سکتا ہے، ماں سوا حجر اسود کے کوئی چیز نہیں چومی جا سکتی۔ داڑھی نہ رکھیں تو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، بالکل دینا ہوگا، گناہ کبیرہ ہے، اور بار بار منڈوانے سے آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ خدا کے رسول کہیں ایسا نہ ہو کہ شفاعت سے اور منہ لگانے سے بھی انکار کر دیں کہ بھئی تم کو جب میری شکل ہی پسند نہیں تو میرے سامنے کیوں آتے ہو، دفع ہو جاؤ۔ بھئی حضور کی جب داڑھی ہے اور ہمیں پسند نہ ہو